الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ مختصر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء رحمۃ للعالمین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ابو بکر عمر عثمان و علی کو ہم اپنی جاں کا سلام لکھیں گے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی کو ہم اپنی جاں کا سلام لکھیں گے، کتاب دل کے ہر ورق پر اپنے حسن حسین کی شان لکھیں گے۔ اگر ہمیں آسمان کی حکومت مل جائے اے میر معاویہ، اگر ہمیں آسمان کی حکومت مل جائے اے میر معاویہ، ہر ستارے پر کسی صحابی کا نام لکھیں گے۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو خطبہ حضرات آپ کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، یہ محدثین کی بڑی محنت ہے۔ آپ کبھی اسمر جال کی کتب اٹھا کر دیکھیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک راوی کے حالات معلوم کرنے کے لیے کتنی ان کو محنت کرنی پڑی ہے، اور پھر غیر مسلم بھی لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا ہے۔ محدثین نے 5 لاکھ لوگوں کے حالات قلم بند کر کے کتابوں کے اندر رکھ دیے ہیں، چاہے وہ سچے تھے چاہے وہ جھوٹے تھے۔ ہر قسم کے حالات لکھ کر بند کرنے کو کوئی بدبخت آ کر ان کے اندر کو رد و بدل کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ اور اللہ نے خاص قسم کے آدمی پیدا کیے تھے، پھر اللہ نے ایسے آدمی پیدا کیے کہ جنہوں نے نبی کی حدیث کو فرامین کو زبانی یاد کر رکھا تھا۔ 2 واقعہ سناتا ہوں۔ مروان بن حکم کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ان کو دربار میں بلایا جائے اور ان کے حافظے کا امتحان لیا جائے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا۔ تو مروان نے اپنے کاتب سے کہا کہ جب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں بلاؤں گا تو ایک پردہ لگا دینا اور پردہ کے پیچھے تم بیٹھ جانا، میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث پوچھتا جاؤں گا، آپ نے اس کو نقل کرتے جانا۔ کاتب کہتا ہے پروگرام کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں آتے ہیں، پردہ لگا دیا گیا، پردے کے آکر مروان بیٹھ گیا، حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے، پردے کے پیچھے میں بیٹھ گیا، اور مروان نے حدیث کو پوچھنا شروع کیا، حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا شروع کیا۔ تو کاتب کہتا ہے سینکڑوں حدیثیں مروان نے پوچھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میں اپنے دفتر کے اندر لکھتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں جب کافی حدیثیں لکھ لی تو محفل برخاست کر دی گئی، حضرت ابو ہریرہ واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں 1 سال کا عرصہ گزر گیا، 1 سال کا۔ کہتے ہیں مروان نے پھر 1 سال بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے دربار میں بلایا اور مجھے کہا کہ پردہ لگا دو، جو 1 سال پہلے آپ نے دفتر کے اوپر نبی کی حدیثیں لکھی تھی وہ دفتر بھی لے کے آ جاؤ۔ میں وہی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنا شروع کرتا ہوں اور تم نے دیکھتے جانا کہ کتنی حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے غلطی کی ہے۔ کاتب کہتا ہے کہ پردہ لگا دیا گیا، مروان بیٹھ گیا، حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے اور پردے کے پیچھے میں بیٹھ گیا۔ اب مروان پوچھتا جا رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ وہی حدیثیں جو 1 سال پہلے بیان کی تھی وہ بتاتے جا رہے ہیں۔ کاتب کہتا ہے اللہ کی قسم میری عقل دنگ رہ گئی کہ جو 1 سال پہلے حدیثیں لکھی ہوئی تھی اور 1 سال کے بعد دوبارہ وہی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی۔ رب کعبہ کی قسم میری عقل کی دنگ رہ گئی کہ ان حدیث کے اندر زیر زبر اور پیش کا بھی فرق نہیں تھا۔ اللہ نے ایسے حافظے والے آدمی پیدا کیے تھے۔ اللہ کو پتہ ہے ایسے بدبخت آئیں گے جو میرے نبی کی حدیث کا انکار کریں گے۔ حشام بن عبد الملک گورنر ہے مدینہ المنورہ کا،
پہلے میں نے صحابی کی بات سنائی، ابھی تابعی کی سنانے لگا ہوں۔ تو امام زہری رحمہ اللہ بہت بڑے حدیث کے استاد تھے، محدث تھے، راوی ہیں بہت سی حدیثوں کے، بخاری مسلم کے۔ تو شام کہتا ہے امام زہری رحمہ اللہ سے کہ آپ میرے دربار میں آئے ہیں تو جو میرا بیٹا نا شہزادہ، اس کے لیے کچھ حدیث لکھ دیں۔ تو پروگرام پہلے بنا ہوا تھا کہ امام زہری رحمہ اللہ کے حافظے کا امتحان لیا جائے۔ تو شام نے ان کو اپنے دربار کے اندر بلایا، کہا امام صاحب مجھے اپنے شہزادے کے لیے کچھ حدیثیں لکھ کے دے دیں۔ وہ کہتے ہیں جی کاغذ لے کے اور قلم لے کے میں لکھ دیتا ہوں۔ شام کہتا ہے 400 حدیث امام زہری رحمہ اللہ نے ادھر بیٹھ کر لکھ کر مجھے دے دی، زبانی لکھ کر دے دی۔ کہتے چلے گئے تو کہتے ایک ماہ کے بعد دوبارہ امام زہری رحمہ اللہ کسی کام سے دربار میں آئے۔ تو میں نے تو پہلے ہی منصوبہ بنایا ہوا تھا، تو میں نے کہا امام صاحب جو آپ نے وہ پیپر لکھ کر دیا تھا نا حدیثوں کا، وہ تو گم گیا، تو بڑی پریشانی بن گئی ہے، وہی حدیثیں مجھے دوبارہ لکھ دیں۔ تو ایک ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ شام کہتا ہے جب وہ 400 حدیثیں ایک مہینے کے بعد امام زہری رحمہ اللہ نے دوبارہ لکھی، تو میں نے وہ پیپر دوبارہ نکالا جو ایک ماہ پہلے لکھا ہوا تھا، اور ایک ماہ کے بعد جو دوبارہ لکھی، اللہ کی قسم ان کی ترتیب کے اندر بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کی ترتیب کے اندر بھی۔ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے، حدیث کی کتب میں محدثین نے پوری محنت سے اور ایمانداری سے ہر چیز کو نقل کیا۔ 2012-13 کے اندر ایک فتنہ اٹھا تھا، اس فتنے نے بڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ویڈیو کلپ بنائے گئے، آج بھی وہ ویڈیو کلپ بہت سے آدمی کی جیب میں ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو کمرے کا مفتی ہوتا ہے نا، کمرے کے اندر بیٹھ کے دین لوگوں کو سکھلاتا ہے، وہ سامنے نہیں آتا، اس کی ویڈیو ضرور سنیں، لیکن جس کتاب کا حوالہ دیتا ہے نا، اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں کہ اس نے جس کتاب کا حوالہ دیا ٹھیک دے رہا ہے۔ مطلب کی باتیں کشید کر کر آپ کو بتلائی جاتی ہیں، ترجمے کے اندر پھر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے وہ کلپ پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے ابھی اس مسجد میں آ کر وہ آدمی کہتا ہے یار اللہ کے نبی تو 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، امام بخاری 182 سال بعد پیدا ہوئے تھے، حدیثیں کیسے لکھی؟ آپ کئی آدمی پریشان نہیں ہو جائیں گے جی؟ وہ کہتا ہے نبی تو 11 ہجری کو دنیا سے چلے گئے تھے، امام مسلم تو 194 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، امام مسلم نے حدیثیں کیسے لکھ لی؟ وہ تو کہے گا نا کہ نبی تو 11 ہجری کو دنیا سے چلے گئے اور 82 سال بعد امام مالک بن انس رحمہ اللہ پیدا ہو رہے ہیں، اتنی حدیثیں کہاں لکھی؟ آدمی پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور اللہ کو پتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ ایسے ایسے بدبخت آئیں گے جو میرے نبی کی حدیث کا انکار کریں گے۔ اور آپ بھی یاد رکھو، اللہ کی قسم اگر قرآن محفوظ ہے تو محمد رسول اللہ کا فرمان بھی محفوظ ہے۔ اگر قرآن ناراض ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ناراض ہے۔ اگر قرآن بے عیب ہے اور میرے اور آپ کے نبی کا فرمان بھی بے عیب ہے، اگر قرآن کی طرح حدیث محفوظ نہیں ہے، اللہ کی قسم قرآن محفوظ نہیں رہ سکتا، اور قرآن فیصلہ نہیں کرتا، اور جج بھی کرے گی محمد رسول اللہ کی حدیث کرے گی، قرآن فیصلہ نہیں کرتا۔ کرتا قرآن فیصلہ؟ افسوس ہوتا ہے اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مجلس میں کہتا ہوں، گیل صاحب کو پتا ہے، ہر مجلس میں کہتا ہوں، وہ جتنی مرتبہ نبی کا نام آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درود پڑھنا فرض ہے، یہ واجب نہیں، سنت نہیں۔ جب لفظ محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھتا اللہ کی لعنت برستی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے جو نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا، چاہے وہ خطیب ہے، کوئی مقرر ہے، کوئی نعت ہے، جتنی مرتبہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا درود پڑھنا فرض ہے، اور نہیں پڑھتا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمام
نے سمجھا کیا ہوا کہ نبی کا نام اس لیے تقریر کے اندر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے کہ تقریر کا ردم نہ ٹوٹ جائے. یہ ابو زرارہ کا چیلنج ہے کہ ماں نے بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو اس کا رد کر سکے. جتنی مرتبہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا اور درود پڑھنا فرض ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن سنتے ہیں, نبی کی حدیث سنتے ہیں, پر دلوں پہ اثر نہیں کرتے. یوسف لاہوری صاحب حافظ اللہ نے بڑی زبردست تقریر کی, اللہ کرے وہ باتیں ہمارے دلوں کے اندر اتر جائیں. آپ نے خطبہ حضرات سے سنا ہوگا, بڑی مشہور حدیث ہے, حسن درجے کی ہے, سند ٹھیک ہے کہ کائنات کے امام منبر کے اوپر خطبہ دینے چلے تو پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو کیا کہا, دوسری پر رکھا تو کیا کہا, تیسری میں رکھا تو کیا کہا. یہ حدیث تو سنی ہم نے. اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے تو اس کے اوپر یہاں سے نقطہ نکلتا ہے. جبریل کو بھیجا کس نے تھا, لے کے کون آیا تھا, جبریل لے کے آیا. کس کی طرف لے کے آیا, اور جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ شَجَرَةً بَيْنَهُمْ. اور نبی قسم ہے تیرے رب کی, وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے فیصلوں کے اندر تمہیں حاکم نہ مان لے. وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. تم کائنات کے امام کیا کہتے ہیں کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو مجھ پر, کاش اللہ نے بھیجا ہے جبریل کو, اللہ نے. اور جبریل کدھر آتے ہیں, امام الانبیاء کی طرف. کہا اللہ نے کہا ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑے اس کے اوپر لعنت ہے. اور پھر اس کے اوپر اس شخصیت نے مہر لگا دی جو آسمان کی طرف چہرہ کرے رب قبلہ تبدیل کر دے. امام الانبیاء نے مہر لگا دی. آپ کو مائی کا لال بچ کے رکھا کو بچ سکتا ہے اور نہیں بچ سکتا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی آدمی کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری آنکھیں کھل جاتی اور کان کھڑے ہو جاتے. اس نے کس شخصیت کا نام لیا؟ ہم سوئے ہوئے, ادھر نبی کا نام لے رہے, ہم سوئے ہوئے مست. ہم شعر و شاعری کے اندر اتنے گم ہو جاتے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے نبی کے نام کے درود پڑھا. اور درود پڑھتے جاؤ, اللہ ہر حاجت کو پوری کرتا ہے. درود پڑھتے جاؤ. آپ نے سنا یار فرشتے ڈھونڈتی ہیں ان جیسی مجلسوں کو, کہ نہیں سنا آپ نے؟ تو جس میں درود ہی نہ پڑھا جائے اس مجلس میں فرشتے آتے ہیں اور نہیں آتے. اور درود پڑھو, ضرور پڑھو, مسنون پڑھو. درود پڑھو, ضرور پڑھو, پر مسنون پڑھو. میں نے پہلے کہا یہ تو ضمناً بات بیچ میں آئی ہے کہ نبی کی حدیث کے انکاری کرنے والے آئے جو کہہ گئے نبی کی بات کو ہم نہیں, حدیث کو ہم نہیں مانتے. قرآن کو تو ظاہری طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا, اس کو پتا ہے کہ میں نے کہا نہیں میں قرآن کو نہیں مانتا تو جوتے پڑھنے ہیں. وہ سب سے زیادہ کس کے اوپر حملہ کرتا ہے, نبی کی حدیث کے اوپر. تو میں نے پہلے کیا کہا ہے کہ قرآن فیصلہ نہیں کرتا. کیوں گیل صاحب, قرآن فیصلہ نہیں کرتا. اور قرآن کہتے ہیں وضو کر, اذان دو, نکاح کر, صفا مروا کر, حج کر, رکوع کر اور سجدہ کر, پورا کر. قرآن کا پوش ہے. اگر تفصیل ملے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گی. حدیث کہاں
کہاں سے؟ تفصیل کہاں پہ ہے؟ نبی کی حدیث کو چھوڑ دو، نبی کی حدیث کو چھوڑ دو تو نماز ہی باطل ہے۔ جاؤ فتویٰ لے کے آؤ کہ میں رکوع کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور فتویٰ لے کے آؤ سجدہ کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور مفتی کہے گا قرآن مت پڑھو نماز باطل ہے، اور وجہ کیا ہے؟ میں نے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا۔ نبی کی حدیث کہتی ہے قرآن اور سجدہ اور رکوع میں قرآن نہیں پڑھنا۔ منکر نے حدیث کو اس سے بڑا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اور جو کہتے ہیں نبی کی حدیث کو اس سے پوچھو جا کر تیری ماں اور باپ کا جو نکاح ہوا تھا وہ خطبہ پڑھا گیا تھا، وہ خطبہ قرآن میں نہیں ہے، وہ نبی کی حدیث میں ہے، اور حدیث کا تو منکر ہے، اس لیے تیرے وجود کے اندر حلال کا لطفہ نہیں ہے، وہ حرام کا لطفہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو نے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا۔ کیوں بزرگوں؟ بابا جی کو سمجھ آئی ہے؟ میرے بزرگوں کو سمجھ آتی ہے جی؟ یہ نبی کی حدیث کی برکت ہے۔ جانور ذبح کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ بزرگوں کی پڑھتے ہو تو اٹھے دے دیو دیتے حدیث واجبی ہے، دو الفاظ پڑھتے ہو، ہاں جی؟ بسم اللہ واللہ اکبر، وہ چھوڑ دو، پورا قرآن پڑھو، اللہ کی قسم وہ جانور ذبح نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو نے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا۔ نبی کی وجہ اب منو شارے ہم شاپے نے زندگی رہی تو پھر کبھی سے انشاءاللہ اللہ کی قسم جس طرح قرآن سے محبت کرتے ہو نبی کی حدیث سے بھی کبھی درود مت بولو، وعدہ کرتے ہو؟ ایک بات میں نے ضرور سنانی، چاہے سپیکر کھینچ کے ادھر لے کے چلے جائیں جی۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 559 ہے۔ سارے وعدہ کرو کہ جب ہم گھر سے چلا کریں گے انشاءاللہ تو وضو کر کے آیا کریں گے۔ گھر سے چلیں گے وضو کر کے آئیں گے، میری بات نہیں ہے، اور کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ جو گھر سے وضو کر کے چلتے ہیں اس نیت سے کہ میں نے مسجد میں جا کے نماز ادا کرنی ہے، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے، وہ ایک دوسرا اٹھاتا ہے اللہ ایک ناکو بٹا دیتا ہے۔ اتنا ثواب ہم نے فری میں ضائع کیا۔ یہ مسجد کے اندر بیت الخلاء بنائے تھے مسافروں کے لیے، مہمانوں کے لیے، جو ایک حدیث لے کے آؤ۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ کائنات کے امام نے ساری زندگی مسجد نبوی میں آ کر وضو کیا۔ آپ حق المکان کوشش کریں، گھر سے چلیں تو وضو کر کے کہ عبدال بھائی صاحب کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس طرح قرآن سے محبت کرتے ہیں اسی طرح نبی کی حدیث سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔